اسٹیج پہ تشریف فرما موقر علماء ذوی الاحترام و جملہ خطیب و امام و جملہ حاضرین جلسہ نبویہ، عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی مجھ سے پیشتر حافظ محمد عاقل رضا بڑے اچھے انداز میں اس تاریخی کانفرنس کی نظامت فرما رہے تھے، اور میرے تعلق سے بھی انہوں نے بہت کچھ کہا۔ حالانکہ میں اپنا تعارف صرف اس شعر سے کرتا اور کراتا ہوں کہ مگن ہوں نعت پاک مصطفیٰ میں، مگن ہوں نعت پاک مصطفیٰ میں، مذمت نجدیوں کی کام میرا۔ کیا بات ہے! مگن ہوں نعت پاک مصطفیٰ میں، مذمت نجدیوں کی کام میرا، اور غلام حضرت اختر رضا ہوں، عظیم الدین رضوی نام میرا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے! غلام حضرت اختر رضا ہوں، عظیم الدین رضوی نام میرا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حضرات، انہوں نے بدعقیدوں کے تعلق سے بڑے اچھے اور قیمتی نسخے دے گئے، لیکن تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، اور نظر بو جہل آ جائے تو الجھن نہیں جاتی۔ انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر اینٹھن نہیں جاتی۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر اینٹھن نہیں جاتی۔ لیکن حضرات، میرا بھی یہی مزاج ہے کہ نہ انڈیا سے بغاوت نہ ملک چین سے ہے، کیا بات ہے! نہ انڈیا سے بغاوت نہ ملک چین سے ہے، اور ہماری جنگ نبی کے مخالفین سے ہے۔ بے شک، بڑے ہی قابل تعریف اور قابل داد و تحسین ہیں انجمن گلشن برکات رضا کے ارکان اور جملہ معاونین، جنہوں نے بڑودہ کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کانفرنس کے نام سے ایک تاریخی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ، تم آج اعلیٰ حضرت کے نام سے ہندوستان میں کانفرنس کر رہے ہو، تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت وہاں بھی کانفرنس کریں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ سنیوں کو ساتھ لے کر اعلیٰ حضرت حشر میں، کیا بات ہے! واہ واہ، سنیوں کو ساتھ لے کر اعلیٰ حضرت حشر میں پھر منائیں گے وہاں جلسہ میرے سرکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، پھر منائیں گے وہاں جلسہ میرے سرکار کا۔ حضرات، الحمدللہ، یہ اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے، صرف ہم اور تم ہی نہیں منا رہے ہو، بلکہ ذمہ دار علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ پورے بر صغیر میں امام احمد رضا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بے شک، امام احمد رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ سنی کہلانے والے امام احمد رضا کے نام سے چڑھتے ہیں۔ امام احمد رضا اور اس خانقاہ اور اس خانوادے کی شہرت و مقبولیت کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے۔ بے شک، حق فرمانا۔ اس لیے امام احمد رضا کی صحیح تصویر قوم کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
بے شک آپ یہ نہ سمجھو کہ امام احمد رضا ایک مولوی کا نام ہے، امام احمد رضا ایک مفتی کا نام ہے۔ ارے بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے جو عرصہ دراز سے امام احمد رضا پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ قوم کو یہ دیتے ہیں کہ خدا کی قسم میں امام احمد رضا سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن امام احمد رضا ہم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر تم نے امام احمد رضا کو سمجھ لیا تو پھر امام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہی نہیں رہ جائیں گے، اس لیے کہ علماء عرب و عجم نے امام احمد رضا کو رسول گرامی وقار کے بے شمار معجزے میں سے ایک معجزے کا نام دیا ہے، اور غوث اعظم کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اور علماء بیٹھے ہیں، ارے معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ سما سکے، اور اگر عقل میں سما جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں۔ امام احمد رضا قوم کو اتنا بڑا ذخیرہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے 1200 سے زائد کتابوں کا زبردست ہتھیار سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا 60 علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن انشاءاللہ عنقریب ایک کتاب شائع ہونے والی ہے جس کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت اور جدید ٹیکنالوجی، اس میں 250 علوم و فنون کا شمار کرایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، امام احمد رضا کو تم کس نہج سے دیکھنا چاہتے ہو؟ آج سے عرصہ دراز پہلے جب اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہندوستان پر حکومت تھی، تبت کی سرحد سے لے کر کے افغانستان کی وادی تک جب وہ حکومت کر رہے تھے تو حضرات 500 علماء کرام کو انہوں نے جمع فرمایا۔ 500 علماء کرام۔ میں امام احمد رضا کی صرف ایک تصنیف کا ایک جھلک آپ کو دکھا دوں۔ 500 علماء کرام جمع ہوئے اور مکمل 8 سال کا وقت خرچ ہوا، 2 لاکھ چاندی کے سکے خرچ ہوئے، تو دنیا میں ایک کتاب آئی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری۔ بے شک۔ پوری دنیا میں وہ کتاب موجود ہے جس کا نام کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری۔ کیسے لکھی گئی؟ 500 علماء جمع ہو کر کے 8 سال کی مدت میں 2 لاکھ چاندی کے سکے خرچ ہوئے، تب وہ کتاب عالم وجود میں آئی۔ لیکن خدا کی قسم، جب تنہا امام احمد رضا کا قلم اٹھا ہے اور امام احمد رضا نے فتاوی رشدیہ لکھا ہے اور قوم کے سامنے وہ کتاب آئی ہے، تو لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ امام احمد رضا کے علم کا جواب نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ فتاوی عالمگیری 500 علماء کی مدد سے، اور فتاوی رضویہ تنہا امام احمد رضا۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تجلی دور کی معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تجلی دور کی معلوم ہوتی ہے، اور ہمیں تو یہ مدینے کی زمین معلوم ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تجلی دور کی معلوم ہوتی ہے، اور ہمیں تو یہ مدینے کی زمین معلوم ہوتی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں جو ہے عبارت کنز الایمان کی، میرے احمد رضا کی دی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرات محترم، مجھے وقت کا لحاظ کرنا ہے،
اس لیے کہ میں ناظم کی حیثیت سے مائک پہ حاضر ہوں، نہ کہ مقرر کی حیثیت سے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے گاہے بگاہے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا رہوں گا۔ صرف میں اس شعر سے آپ کے جذبات کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں۔